شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ سب ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ ان سب چینی بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھی جو کسی اور میں نہیں تھی۔ پہلا چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا، دوسرے چینی بھائی کی گردن لوہے کی تھی، تیسرے چینی بھائی اپنی ٹانگیں بہت دور تک پھیلا سکتا تھا، چوتھے چینی بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی، اور پانچواں چینی بھائی اپنا سانس بہت دیر تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہیں آیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلے چینی بھائی نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نگل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئی۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر بے شمار قیمتی خزانوں سے بھرا پڑا تھا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑتا خزانہ سمیٹنے کے لیے پہلے چینی بھائی نے تو صرف اتنی مچھلیاں پکڑی جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا کبھی دوسری چیز کی جانب لپکتا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا چینی بھائی اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے تھک گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، لڑکے اب واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنا۔ انتظار کر کے پہلا چینی بھائی جب بے حال ہو گیا اور اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سب کچھ سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ پہلے چینی بھائی نے جج سے پوچھا۔ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے کہا۔ پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا لیکن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری، لیکن دوسری چینی بھائی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی اس لیے تلوار نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت برہم ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچا جانے لگا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کی سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے دوسرا چینی بھائی جج کے پاس گیا۔ جناب والا، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ایک رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا، لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آیا جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے جہاں پانی گہرا تھا اور تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرا چینی بھائی جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگی، لمبی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئے کہ سمندر کی تہہ سے جا لگے اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آگ بگولا ہو گئے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے، جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا۔
गांव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा अलाव दिखाया जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को उस आग में धकेल दिया। हाँ, कितना सुकून मिल रहा है। चौथा चीनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज कर दो। लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर सिपाहियों को कहा और उन्होंने आग और तेज कर दी। ओह, बड़ा मजा आ रहा है। चौथा चीनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर सीख पाओ गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए ताकि दम घुटने से मर जाए। अगली सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास आया। हुजूर वाला, क्या एक आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाज़त मिलती ही चौथा चीनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उसका पांचवा चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी करके जलाई गई और पांचवें चीनी भाई को उस कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठते रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाज़ा खोला तो पांचों चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, क्योंकि बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और उसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहाँ उसकी माँ और चारों चीनी भाई उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरी।